بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اس اللہ مالک العلام کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے اوپر ایک احسان عظیم کیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. وگرنہ وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، وہ ہمارا داتا ہمیں کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی مجوسی اور نصرانی کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. یقیناً یہ ہماری ذات پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے کنبے قبیلے پر مالک کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہم سب کو پیدا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ توحید کی، قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و حدیث کو سب سے پہلے خود پڑھ کے، خود مطالعہ کر کے، حقیقت کو جان کر اس پر اپنی زندگیوں کو گزار کر اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، جس طرح کہ ہم نے پچھلے جمعے میں بھی سنا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے دنیا جہاں میں زندگی گزارنے والوں، اے بنی آدم، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی تصور کرنا، اس کو دشمن ہی سمجھنا. آج بھی انشاءاللہ کیونکہ رمضان گزرا ہے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد یہ شوال کا دوسرا جمعہ ہے، تو اسی نسبت سے کہ رمضان میں ہمیں ماشاءاللہ سے موج تھی، بہار تھی، ایک رونق تھی رمضان کی کہ شیطان بندھا ہوا ہے، ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل کر نیکیاں کرتے رہے. رب العالمین ان کو ریاکاریوں سے بچائے اور ان کو شرف قبولیت سے نوازے. رمضان کے گزر جانے کے بعد چونکہ شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور شیطان کی وہی پلاننگز، اس کی وہی تدبیریں، اس کی وہی مکاریاں اور انسانوں کو ورگلانا اور رب کی عزت کی قسم کھانا، اور رب کی عزت کی قسم کھا کے اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری عزت کی قسم، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. حضرات ذی وقار بات کو مختصر کرتے ہیں. رب العالمین نے ہم سب کو زندگی دی ہے، تو زندگی دینے کے ساتھ جس نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے، اس نبی پر رب العالمین نے جو قرآن اتارا، جو ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر رب العالمین نے ہمارے دشمن کا بارہا ذکر کیا، کئی مرتبہ ذکر کیا، اور ہر ذکر کے ساتھ رب العالمین نے اس بات کو باور کروایا، اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ احکم الحاکمین نے اس کو یہ اختیار دیا کیونکہ اس نے وعدہ کیا، رب العالمین نے اختیارات دے دیے. ٹھیک ہے، تو دل پر، دماغ پر اپنا کام دکھا سکتا ہے اور یہ آج کر رہا ہے. حضرات،
یہ انسان کو کس انداز سے ورگلاتا ہے، یہ انسان کے عقائد پر ایسے ایسے وار کرتا ہے کہ میری اور آپ کی سوچ ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین کا احسان ہے کہ یہ شیطان بے شک ہم سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن ہم بعد میں آنے والوں کو رب العالمین نے اتنی افضلیت عطا کر دی، اتنی طاقت عطا کر دی۔ وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ اسلام کی طاقت ہے، وہ وظائف کی طاقت ہے، وہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے، بتائے ہوئے طریقے، ان کی پاور ہے کہ جس کی پاور سے آج ہم اس پر غلبہ بھی پا سکتے ہیں، آج ہم اس پر قابو بھی پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچا بھی سکتے ہیں۔ حضرات، نوح علیہ السلام کا دور آنے سے قبل اس کائنات میں شرک کا نام تک نہیں تھا۔ سب سے پہلا وار اس نے آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام پر کیا اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ اور دوسرا وار اس نے دیکھا جب ایک باپ پر وار کام آ سکتا ہے تو اس وار کو ذرا اولاد پہ بھی آزما کے دیکھیں۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی کروا دی، کس بنا پر؟ حضرات، چند دن بعد، یہ میرے خیال سے سوا مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا عید آنے میں، 1.5 مہینے کے قریب ٹائم ہے۔ اس کے بعد ہم نے بھی انشاءاللہ قربانیاں کرنی ہیں، انشاءاللہ تے کہہ دو، انشاءاللہ ہم نے قربانیاں کرنی ہیں۔ رب العالمین ہماری تمام نیکیوں کو، تمام قربانیوں کو قبول کرے۔ انسان استطاعت نہیں بھی رکھتا نا، نیت کر لے، اللہ اس کی نیت کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کو اس کام کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ ہم نے قربانیاں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رب العالمین نے آج ہمارے ہر برے اور اچھے عمل پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ حضرات، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب یہ سارے مناظر نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی پردے والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، انسان قربانی کرتے تھے اور قربانی بیابان علاقے میں رکھ کے آ جاتے تھے، آسمان سے اللہ کے حکم سے آگ آیا کرتی تھی، جس کی قربانی کے گوشت کو، جس کے قربانی کے جانور کو وہ آگ جلا دیا کرتی۔ دیکھنے والے دیکھ جاتے، دیکھنے والے دیکھتے اور سمجھ جاتے کہ اس کی قربانی کو رب نے قبول کر لیا ہے، جس کی قربانی کو آسمان کی آگ نے چھوا نہیں۔ دیکھنے والے یہ سمجھ جاتے کہ اس کی قربانی رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اور قابیل، ان دونوں نے بھی قربانیاں کی، جانوروں کو ذبح کیا اور وہاں پہ جا کے رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آتی ہے، ایک کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیا، دوسری کی قربانی ویسے کی ویسے پڑی ہے۔ شیطان کو یہاں پہ موقع مل گیا کیونکہ اس نے رب کی عزت کی قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے کہا ان کے باپ کو تو جنت سے نکال دیا، ان کی ماں کو تو جنت سے نکال دیا، اب اسی وار کو ذرا ان کے بیٹوں پر بھی آزما کے دیکھتا ہوں، کام آتا ہے کہ نہیں، یہ میری تدبیر کام کرتی ہے کہ نہیں۔ یہ آیا، ایک کے دل میں حسد ڈال دیا، اور حسد اس وجہ سے ڈالا کہ ان کی قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی قربانی، اس کا جانور، کیا وہ اچھی جسامت والا تھا، اچھی صحت والا تھا؟ کیا وہ میرے جانور سے بھلا اچھا تھا؟ حضرات، جانور اچھا ہو یا جانور تھوڑا کمتر ہو، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ تم جانور بڑے کرو، تم جانور چھوٹے کرو، رب العالمین کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ رب العالمین کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر خون کی ضرورت نہیں ہے، اگر گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں اور آپ یہ سوچیں کہ رب العالمین کو آخر ضرورت کس کی ہے؟ قرآن نے ہی اس کا جواب دیا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دلوں میں جو تقوی، پرہیزگاری، رب کا ڈر، رب کا جو خوف ہے، رب کو اس کی ضرورت ہے کہ تم رب سے کس قدر ڈرنے والے ہو۔ تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ تقوی بھی عطا فرما دے، پرہیزگاری بھی عطا فرما دے۔ ہمارے دل جو پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں، رب العالمین اس دل میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ حضرات، اس نے ان دونوں میں لڑائی شروع کروا دی۔ قصہ مختصر، ایک بھائی قتل ہو گیا، اب قتل ہونے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کو خریدا اور ایک مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈالا۔ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرات،
قصہ مختصر یہ ہے، بات سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ رب العالمین نے جو اس کو اختیار دیا تھا، اس نے اس موقع پر بھی اس اختیار سے فائدہ اٹھایا۔ دوست نہیں ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ حضرات دونوں بھائیوں میں حسد کی آگ لگائی، ایک بھائی نے دوسرے کے بارے میں حسد کیا۔ یہ کون سا حسد ہے جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان حرکت میں آتی ہے، اور نبوت والی زبان نے یہ الفاظ ادا کیے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آج اس حسد کو میں اور آپ کوئی برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کو عداوتوں اور نفرتوں سے بھر بھر کے رکھنا، ایک دوسرے پر رب کا جو احسان ہوا ہے اس کو دیکھ کے جلتے رہنا، اس کو دیکھ کے اپنے اندر ہی کڑتے رہنا، یہ حسد ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان نے حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں اور بڑے بڑے نیک عمل کیے، لیکن ایک حسد کا وائرس آیا، ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دو بھائیوں میں اس نے حسد پیدا کیا، فائدہ اٹھا لیا۔ حضرات یہاں پہ اس کے منصوبے بند نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ نوح نبی علیہ السلام کا دور آتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مفسرین کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سے قبل بلکہ ان کے ابتدائی دور تک شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شیطان نے یہاں پہ بھی وار کیا، ان کے نیک لوگ مرنا شروع ہو گئے، یہ ان کے پاس بابا جی بن کے آ گیا، بزرگ بن کے آ گیا، ولی بن کے آ گیا، اور بڑا مؤدبانہ انداز میں آیا، اور آگے کہتا ہے تمہارے نیک لوگ مر گئے ہیں نا، ان کی یاد آتی ہے نا؟ جی یاد آتی ہے۔ کتنے نیک لوگ تھے حضرات، پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا نا کہ انسان نیکی کے جس کام میں زیادہ وقت لگاتا ہے نا، شیطان اسی انداز سے آ کے اس پر حملہ کرتا ہے۔ اب اس قوم کے اندر، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر نیک لوگ بھی موجود تھے، اس نے آ کے لوگوں کو، قوم والوں کو بہکایا کہ وہ نیک لوگ تھے جو مر گئے، ان کی یاد آتی ہے؟ سب نے جواب دیا یاد آتی ہے۔ وہ کتنے نیک لوگ تھے، وہ ولی اللہ تھے، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، کتنے متقی اور پرہیزگار تھے۔ سب نے جواب دیا جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کیا تمہیں ان لوگوں کی یاد نہیں آتی؟ یاد تو آتی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، وہ مر گئے ہیں۔ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ شیطان کا قوم والوں سے مکالمہ ہو رہا ہے، کر سکتے ہیں۔ کیا کیا جائے جی؟ آپ ایسا کریں، ان کی مورتیاں بنائیں اور ان کو اپنے پیچھے رکھیں۔ آپ جب ان کو دیکھیں گے، آپ کو ایک تو ان کی یاد آ جائے گی، اور دوسرا ان کی یاد کی نسبت سے تم رب کو زیادہ جاننے والے بن جاؤ گے۔ کیوں جی؟ دماغوں پر وار کیا۔ قوم والوں نے مورتیاں بنا لی ان لوگوں کی جو نیک لوگ تھے، جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، جو فوج شدہ تھے، ان کی مورتیاں بنوا کے اس نے پیچھے رکھوا دی۔ کچھ وقت گزرتا ہے، یہ پھر آیا، دوسرا حملہ کیا۔ ہاں جی کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ جی کام چل رہا ہے۔ اب تم ایسا کرو، اگر تم رب کا مزید قرب چاہتے ہو، اس کو اپنے پہلوؤں میں رکھنا شروع کر دو، ان کی بدولت رب تمہارے ساتھ زیادہ محبت کرے گا۔ پیچھے سے اٹھا کے پہلو میں آ گئی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے حضرات، یہ پھر آیا، اس نے کہا اب ایسے کام نہیں چلے گا، اگر تم واقعی رب کا قرب چاہتے ہو، اگر ان نیک لوگوں سے محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہو، ان کو اٹھا کے آگے رکھو اور ان کو سجدہ کرو۔ حضرات جو سر رب کے سامنے جھکنے والا تھا، اس نے مورتیوں کے سامنے جھکانے پر ان کو مجبور کر دیا۔ اس طرح ذہنوں پر وار کیا، اس طرح ان کے ذہنوں پر وار کیا کہ ان کے ذہن موف ہو گیا، ان کی عقل ہی ختم ہو گئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حضرات یہ شیطان جو مورتیاں پیچھے تھیں، جو سر رب کے سامنے جھکنے والا تھا، ان مورتیوں کو اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ جو نظر و نیاز رب کے لیے ہوا کرتی تھی، وہ آج نظر و نیاز ان کے نام کی ہو رہی ہے۔ جو سر رب کے سامنے جھکنے والا تھا، وہ آج ان کے سامنے جھک رہا ہے۔ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا، وہ اپنے اختیارات سے پورے کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔
حضرات رب العالمین نے ہمیں بھی کچھ تدبیریں دی ہیں. کیا کبھی میں نے اور آپ نے قرآن کو اور حدیث کو پڑھ کے اس کے خلاف چلنے کا کوئی منصوبہ بنانے کی کوشش کی ہے؟ دشمن تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کو اپنے مخالف دشمن کا پتہ ہو کہ میرا دشمن، یعنی کہ دشمن کو کمزور تو نہیں نا سمجھنا چاہیے. دشمن کمزور ہے یا دشمن طاقتور ہے، اس کی اگلی چال کیا ہوگی، اس کا اگلا حملہ کیا ہوگا، اس کی اگلی تدبیر کیا ہوگی. جب تک انسان اس سے باخبر نہیں ہے، یہ انسان اپنے لیے خود ہی گڑھے کھود رہا ہے. اور اگر اس کو اس کی تدبیروں کے متعلق، اس کی پلاننگز کے متعلق اس کو پتہ ہے تو یہ خود سے کوئی منصوبہ تیار کرے گا. حضرات ہمیں خود سے تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بنے بنائے منصوبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے چلے گئے. قرآن میں، احادیث میں شیطان سے کیسے بچنا ہے اس کے منصوبے رب العالمین نے ہمیں بتا دیے. بس اتنی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ذرا چھان بین کر کے ذرا اپنے سامنے لے کے آ جائیں، قرآن کو پڑھیں اور احادیث کو پڑھیں اور ان کا ایک مجموعہ بنا لیں اور ان کو کرنا شروع کر دیں. آپ کی زندگی میں رونقیں آنی شروع ہو جائیں گے، شیطان آپ سے بھاگنا شروع ہو جائے گا. حضرات اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا تو اگر ہمیں دیکھ کے راستہ نہیں بھی چھوڑ سکتا، ہمارے ایمان کا لیول بے شک وہ نہیں ہے، تو کم از کم ہم جب نیک کام کر رہے ہوں گے وہ آڑے تو نہیں نہ آئے گا. کچھ کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا نا، خالی باتوں سے تو کچھ نہیں ملنے والا. حضرات اس نے عقیدوں پر آ کے وار کیا. یہاں پہ نوح علیہ السلام کی قوم پر اس کا جو وار تھا یہ عقائد پر مبنی ہے. عقیدوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اس نے. عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، خوشی کا، غمی کا، ہر چیز کا مالک ایک ہے، جو تمہیں خوشیاں بھی دیتا ہے، تمہیں اولادیں بھی دیتا ہے، تمہیں اولادیں دے کے واپس بھی لیتا ہے. مالوں کا مالک، اولادوں کا مالک، باغات کا مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ جنہ جنہ دے گا بولو اللہ. اس نے آ کے ان کے عقیدے پر ایسا وار کیا کہ وہ سارے کا سارا منصوبہ ختم ہو گیا. حضرات یہ شیطان کی تدبیریں ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. عقیدے پر آ کے اس نے وار کیا. حضرات یہ صرف عقیدے کی حد تک نہیں رہتا، عبادات کے معاملے میں آ جائیں. کسی بندے نے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہو تو یہ اس کو طہارت میں ہی الجھائے رکھتا ہے. پتہ نہیں تو پاک ہویا ہے کہ نہیں ہویا، تیری طہارت بھی پوری ہوئی ہے کہ نہیں، تیرا وضو بھی پورا ہوا ہے کہ نہیں. یہ اس کے دل و دماغ پر ایسے وار کرتا ہے کہ اس کو اس ششو پن سے باہر نہیں نکلنے دیتا، شکوک و شبہات سے باہر نہیں نکلنے دیتا. اس کو اس کی طہارت میں ایسا الجھائے رکھے گا. حضرات قسمت والا وہ ہے کہ جو اس منصوبے کو بھی اپنے پاؤں کے تلے روند کے نکل جاتا ہے. دعا کریں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے. شیطان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اب باری آ گئی نماز کی. نماز میں کھڑے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے شیطان دور نکل جاتا ہے، اس کی ہوائیں نکل جاتی ہیں، اور جب اذان ختم ہوتی ہے یہ پھر آ جاتا ہے. اتنا بدبخت ہے، یہ پھر آ جاتا ہے. اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اور اللہ کی بات اس کے ذہنوں پہ جو ہے نا، اس کے کانوں میں اس کو ہضم نہیں ہوتی. جب تکبیر اقامت کہی جاتی ہے یہ پھر بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوائیں نکل جاتی ہیں. اقامت ختم ہوتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے جی؟ کیوں آتا ہے؟ افطاری کا وقت تو افطاری کرنے کے لیے، سحری کا وقت تو سحری کرنے کے لیے نہیں. کیا یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ اس کی اوپر والی جیب میں کتنے پیسے ہیں، سائیڈ والی میں کتنے ہیں، موبائل کون سا ہے اور اس میں ورژن کون سا ہے؟ حضرات یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے نہیں آتا. محمد الرسول اللہ سب پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سووا واعتدلوا، مل کے برابر ہو کے کھڑے ہوا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے جس طرح اور معجزے عطا کیے، ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے، جس طرح آپ آگے دیکھتے تھے رب العالمین ویسے ہی آپ کو پیچھے بھی دکھاتا تھا. آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، کوئی غیب کی علم نہیں، کوئی غیب کی چھڑی نہیں، یہ معجزہ تھا. معجزہ یاد رکھیے گا. نبی علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مل کے کھڑے ہوا کرو، برابر ہو کے کھڑے ہوا کرو. تمہارے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھے ملے ہونے چاہیے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اپنے پیر ہی میرے نہ جڑے ہون. بات سمجھ آ گئی؟ بات کو نکھیڑ دوں، وضاحت کر دوں کہ میرے اپنے دونوں پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا یہ صف بندی نہیں. صف بندی کیا ہے کہ میرا پاؤں دوسرے بھائی کے پاؤں کے ساتھ ملا ہو. کس وجہ سے؟ میرے نبی کا حکم ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی کی دلیل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، نماز کا حصہ قرار دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نمازوں کو پورا کرو. وہ کیسے پوری ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صفوں کو ملاؤ. تم اپنی صفوں کو ملاؤ گے، اللہ تمہیں تمہاری نمازوں کا پورا اجر عطا کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ صفوں کو ملا کے کھڑا ہوا کرو. میں نماز میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں رب العالمین ویسے ہی پیچھے کا سارا منظر مجھے دکھاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے پرچم کے نیچے کل قیامت کو ہم نے انشاءاللہ اکٹھے ہونا ہے. اور اکٹھے تبھی ہوں گے جب اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں گی، ہماری عبادات ہوں گی، ہمارے قیام ہوں گے، ہماری نمازیں ہوں گی، ہماری طہارتیں ہوں گی. گویا کہ تمام نیکی کے کام جو نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے کام آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کو نبی علیہ السلام کے پرچم کے نیچے رب العالمین ہم سب کو ضرور جمع کرے گا. حضرات، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تمہاری صفوں میں خلا ہوتا ہے اور شیطان بکری کے بچے کی طرح آگے نکل کے آتا ہے اور تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. شیطان یہاں پہ کچھ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، طہارت کے معاملے میں الجھانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گیا. اب نماز کی باری آ گئی ہے. اب وہ نماز میں تمہارے دلوں پر، تمہارے دماغوں پر وسوسوں کے ایسے ایسے وار کرے گا. بندہ کھڑا تو نماز میں ہے پر سوچ رہا ہوگا اوے آج تک میرا ایک موبائل بھی نہیں بکیا. جو اس کا کام ہے، جو اس کی فیلڈ ہے، اسی طرح آ کے وار کرے گا. بندے نے پرچون کی دکان بنائی ہے، سبزی کی دکان بنائی ہے، یا جو بھی اس کا کاروبار ہے جس سے رب العالمین اس کو رزق عطا کرتے ہیں، وہ بے شک ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ ریڑھی لگانے والا ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، اس کے بڑے بڑے خزانے ہیں، بہت بڑا تاجر ہے. حضرات، جو اس کی فیلڈ ہے اسی حساب سے آ کے اس کو ورک لگائے گا. اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالے گا تو اتنے کھڑا ہے، پیچھے بھاویں گاہک لنگ جان. کیوں جی؟ اس طرح کی سوچیں آتی ہیں کہ نہیں؟ ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ کہیں اور گئی ہوتی ہے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز میں ہم دعائیں کرتے ہیں نا، دعا کر رہے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعائیں ہیں. رکوع میں جا کے دعا کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی، 3 مرتبہ یہ پڑھ لو یا 5 مرتبہ یہ پڑھ لو. اس کے مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. اپنے لیے دعا کی کہ نہیں؟ اسی طرح سجدے میں، اسی طرح تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں، درود ابراہیمی سے لے کے سلام تک جو آپ پڑھتے ہیں یہ ساری دعائیں ہیں. حضرات، نبی علیہ السلام نے دعا قبول ہونے کی جو شرائط بیان کی ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہو نا، حاضر دماغی ہونی چاہیے. بے توجہی والی دعا رب قبول کرتا ہی نہیں ہے. جس میں انسان کا دماغ، انسان کی زبان، انسان کا دل تینوں ایک جگہ پر موجود ہوں. جو اس کی زبان کہہ رہی ہے دل و دماغ اس کی تصدیق کریں. یہ نہیں کہ ہاتھ چکے نے، زبان جو میں کچھ کہہ رہا ویکھدا میں کسی اور پاسے پیا، دماغ میرا کرے اس پاسے چلتا پیا. ایسی دعا رب العالمین قبول ہی نہیں کرتے جس میں توجہ ہی نہیں ہے، جس میں حاضر دماغی ہی نہیں ہے. حضرات، اسی طرح نماز کے اندر اگر ہماری توجہ کہیں اور ہے، یہاں پہ ہم ٹکرے مارنے کے لیے آ گئے ہیں. ایسی نماز کے متعلق ہی کہا ہے نا کہ جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، یہ نماز آسمان کی طرف اٹھائی جائے گی، اس کے پر جل جائیں گے، یہ کالی بجنگ ہو جائے گی. اور یہ ٹھوکرے مارنے والا، یہ ٹکرے مارنے والا جو نماز کا حق ادا نہیں کر کے گیا، یہ نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے، جا جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے اللہ تجھے برباد کر دے، تجھے ذلیل و رسوا کر دے. اور یہ کالی بجنگ بنا کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. حضرات، نماز تو ہم اس لیے پڑھنے آئے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو، ہماری آخرت سمجھ جائے. اور یہی نماز اگر ہمارے لیے بد دعاؤں کا سبب بن جائے، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ جہاں پہ آپ کے 5 منٹ لگتے ہیں آپ 7 منٹ لگا لیں، 2 منٹ سے کوئی قیامت نہیں آنے لگی. اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو موت بھی آ گئی ہے، تو اس سے بڑی سعادت مندی والی بات بلا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نماز کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کر رہے ہیں.
حضرات نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے جب حکم دیا تھا کہ کشتی بناؤ، قوم والوں نے تیری بات کو نہیں مانا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی کہ اللہ میں نے بڑا وقت لگا لیا، لیکن اب یہ مجھے جھوٹا بنا رہے ہیں، میری نبوت کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. اے اللہ میری مدد فرما. رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ اس وجہ سے میری مدد کر لو کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. تو رب العالمین نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، میرے حکم کے مطابق میری آنکھوں کے سامنے جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے کشتی بناؤ اور جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لو. اور جب میرا حکم ہو فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. پھر جب تو ایک ایک جوڑے کو سوار کر لے، جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی جب سوار کر لے، اور پھر میرے حکم کا انتظار کر، جب میرا حکم ہو تو وہاں سے نکل جانا. حضرات جب جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لیا، تفسیر معارف القرآن کے اندر یہ واقعہ درج ہے، شیطان بھی آ گیا. شیطان آ گیا، صوفی بن گیا، جس طرح پہلے صوفی بن کے آیا تھا. صوفی بن کے آیا اور اس کشتی میں سوار ہوا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا آپ کون ہو؟ جھوٹ نہیں بولے انہیں. ہم تو کہتے ہیں نا جھوٹ نہ بولے تو کام نہیں چلتا. جو لعنتی ہے، جو مردود ہے، جو رجیم ہے، جس کو رب نے اپنے دربار سے دھتکار کے بھیجا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. کیا کہا اس نے؟ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں. سچ بتا دیا نا. شیطان ہو کے سچ بول رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے جھوٹ بولیں. شرم والی بات نہیں ہے. کیوں جی؟ شرم والی بات نہیں ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے تو ہمیں جھوٹ سے منع فرمایا ہے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. کیوں جی؟ باز آئیں گے کہ نہیں انشاءاللہ ہم سارے؟ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کہتا میں شیطان ہوں. نوح علیہ السلام کہتے تیرا یہاں پہ کیا کام ہے؟ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ تیرے ساتھی ہیں، یہ جو میرے ساتھ آ گئے ہیں یہ میرے ساتھی ہیں. کہتا نہیں، بات پتہ کیا ہے؟ جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھی ہیں. اب جو میرے ہیں مجھے ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو پہلے سے ہی میرے ہیں مجھے ان پر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو تیرے ساتھ ہے نا، میں ان میں سے بھی لوگوں کو ورگلا کے یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی آپ سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کے دل و دماغ پہ بھی اپنے اثرات چھوڑنے آیا ہوں. شاید ان میں سے کوئی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے. ابلیس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ لیا کہ تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہتا نہیں چھوڑ دو. میری کچھ تدبیریں ایسی ہیں کہ جب میں نے ان تدبیروں پر عمل کیا ہے کبھی میرے وہ وار خالی نہیں گئے. شرط یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو وہ ساری تدبیریں بتا دوں گا. قصہ مختصر، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس سے 2 باتیں پوچھنے کا ذکر کیا. 2 باتیں بتاؤ کہ وہ 2 تیرے کون سے ایسے وار ہیں کہ جب تو نے ان واروں کو کیا ہے وہ کبھی خالی نہیں گئے. کہتا ہے سب سے پہلا وار جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، ان کو دیکھ کے میرے دل میں حسد آ گیا تھا، حسد. اور اس حسد کی بنا پر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا. میں نے یہ سوچا کہ جس حسد کی بنا پر مجھے نکال دیا گیا ہے، اگر اسی حسد والے اسلحے کا استعمال کروں تو کیا میں ان کو جنت سے نہیں نکال سکتا؟ اپنی اسی حسد والی آگ کو لے کے میں گیا اور اسی آگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کام اس میں اور ایڈ کر لیا، ہرس والا. میں نے جا کے ان کو ہرس دلوائی کہ اگر آپ نے ان کا پھل کھا لیا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. ان کے دل میں ایک ہرس آ گئی. یہ 2 میرے وار تھے، ایک حسد دوسرا بولو، ایک حسد دوسرا ہرس. کیوں جی؟ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے کاروبار میں ہمیں ہرس اور لالچ ہے کہ نہیں؟ اذان ہوئی، حکم کیا ہے؟ شٹر ڈاؤن. اللہ کا بلاوا آ گیا ہے. اب اس رب کی دعوت پر لبیک کہنے کا وقت آ گیا ہے. اب اس رب کے سامنے رکوع اور سجود کرنے کا وقت آ گیا ہے. حضرات لیکن شیطان یہاں پہ فوراً آ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں 3-4 گاہ کھڑے نے انہوں نے ٹور لیا، نماز کیڑی کھڑی ہو گئی ہے. یہ ہے ہرس. بات سمجھ آ رہی ہے؟
شیطان نے کہا میرے یہ دو وار ہیں، ایک حسد ہے دوسرا حرص ہے، میں نے جب ان کا استعمال کیا ہے میرا وار کبھی خالی نہیں گیا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین شیطان کے تمام منصوبوں سے، اس کی تمام تدبیروں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ شیطان وار کر کر کے خوش نہیں ہوتا، یہ اپنی تدبیریں کرتا رہتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا رہتا ہے۔ حضرات، شیطان خوش کب ہوتا ہے؟ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جو ہم سے کفر تک کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب یہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، بندہ اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، پھر جب بندہ کفر کر بیٹھتا ہے تو یہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، مجھے تو رب سے ڈر لگتا ہے جو رب العالمین ہے۔ پہلے کفر کروایا، پہلے بدکاریاں کروائیں، پہلے گناہ کے کام کروائے، اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گیا، میں بری ہوں تجھ سے۔ حضرات، شیطان خوش اس وقت ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سرزمین پر ایک ایسا عمل کیا جائے کہ جو ہے تو جائز، ہے تو حلال، طلاق والا معاملہ جب اس کائنات میں ہوتا ہے نا، طلاق والا معاملہ، توجہ ہے کہ نہیں آپ سب کی؟ طلاق دینا جائز ہے، حلال ہے، لیکن جب اس سرزمین پر یہ طلاق والا معاملہ ہوتا ہے، رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے، رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ خوشی کس کو ملتی ہے؟ شیطان کو، شیطان کو خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جب انسان کے دل میں فقیری کا خوف پیدا ہو جائے نا، فقیری کا، یعنی کہ اس کے ذہن میں 24 گھنٹے یہی چلتا رہے، اگلے پل میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اگلے پل میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اگلے پل میں میرے ساتھ پتہ نہیں، یعنی کہ یہی سوچ، یہ سوچ کے پیچھے شیطان کا وار ہے جس نے اس کو رب سے محروم کر دیا، رب کی رحمت سے محروم کر دیا، جس نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ پتہ نہیں کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا رب پر توکل جو تھا، یقین جو تھا، جو بھروسہ تھا، اس کو ختم کروا دیا۔ حضرات، توکل، یقین اور بھروسہ جب ختم ہوا تو اس کے ذہن میں شیطان کے وار اثر کر گئے، اور وہ اثر انداز اس انداز میں ثابت ہوئے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں 24 گھنٹے بس یہی چل رہا ہے کہ اگلے لمحے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں فقیر ہو گیا ہوں، میں محتاج ہو گیا ہوں، میں ضرورت مند ہو گیا ہوں، میں مر گیا، میں لٹ گیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو شیطان کے منصوبوں سے بچنے کی تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید جو ہم سب کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس نے جب رب سے ایک وعدہ کیا تھا نا، قسم کھائی تھی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے کہا تھا تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، اور میں ان کے ہر جانب سے آنے کی کوشش کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اتنے ان کو فتوے دوں گا، اتنے ان کو وسوسے دوں گا، اتنی میں ان کے ساتھ اپنی تدبیروں کا استعمال کروں گا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر آپ ان میں سے اکثر ناشکرے لوگوں کو ہی پائیں گے، شکر کرنے والے کم ہی ہوں گے، شکر کرنے والے کم ہی ہوں گے۔ زیادہ تر لوگوں کی زبانوں پر یہی ہوگا، مر گئے، لٹ گئے، مہنگائی، یہ وہ، کیوں جی آج سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قرآن نے اعلان کیا اگر تھوڑے پر بھی رب کا شکر ادا کرو گے، رب العالمین وعدہ کریں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ کر دوں گا، میں زیادہ دوں گا اگر تھوڑے پر بھی تمہارا شکر ہے۔ لیکن اگر بہت کچھ رب نے دیا ہے پھر بھی نہ کفر ہے، پھر بھی نہ شکری ہے، پھر بھی کفر کے کلمات ہیں، تو رب العالمین فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے۔ اور لوگوں، آج ہمیں اس بات کا تو پتہ چل گیا کہ شیطان ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، لیکن کیا اس کے خلاف چلنے کی کوئی تدبیریں، کوئی پلاننگ ہم نے بھی کی ہیں؟ اگر نہیں کی تو کر کے جائیے گا، آج یہ سبق لے کے جائیے گا۔
سبق بڑا اہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادات کا معاملہ ہو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے۔ طہارت کا معاملہ ہو یہ دخل اندازی کرتا ہے۔ سونے جاگنے کا معاملہ ہو یہ دخل اندازی کرتا ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ ہو یہ دخل اندازی کرتا ہے۔ گویا کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام تر معاملات، کھانے پینے سونے جاگنے تک، حضرات ہر معاملے میں شیطان دخل اندازی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہے، کھانا کھانے لگا ہے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی شیطان داخل ہو گیا، اس کے کھانے کے ساتھ وہ کھا بھی رہا ہے، اس کے پینے کے ساتھ وہ پی بھی رہا ہے۔ اپنے دشمن کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے بھلا کون کھلاتا ہے؟ جی ہو بھی دشمن وہ کہ جو تمہاری ماں کا بھی دشمن ہو، تمہارے باپ کا بھی دشمن ہو، ماں باپ کا دشمن، اور جس کو قرآن نے تمہارا جانی دشمن قرار دیا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے، جس نے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا، وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا، کبھی فکر ہی نہیں ہوئی۔ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے جامع شیری اور روح افزا کے مزے لے رہا، کبھی خبر ہی نہیں ہوئی۔ موقع کس نے دیا ہے؟ ہم نے خود موقع دیا۔ جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے تو دعا نہیں پڑھتا، اپنے ساتھ شیطان کو دعوت تو خود دے رہا ہے۔ جب وہ تیرے گھر میں آ جائے گا اس کے بعد وہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھونڈے گا، تو جو چیز بھی پیے گا بسم اللہ نہیں پڑھے گا وہ تیرے پینے میں شامل ہے، تو جو چیز بھی کھائے گا بسم اللہ نہیں پڑھے گا وہ تیرے کھانے میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا رہتا ہے۔ انسان سونے سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، سونے سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، شیطان اس کے سونے میں بھی مداخلت کرتا ہے۔ یہ جاگتے وقت دعا نہیں پڑھتا، شیطان اس کے جاگنے بھی مداخلت کرتا ہے۔ حضرات یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اگر وہ دعا نہیں پڑھتا شیطان ہم بستری میں بھی شامل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ آج اولادیں کہنا کیوں نہیں مانتی؟ آج وہ اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنی بیوی کے پاس گئے ہو، حلال طریقہ ہے، اسلام نے تمہیں یہ طریقہ عطا کیا ہے، جائز ہے، لیکن جب ملاقات کا وقت آ جائے اس سے قبل یہ دعا پڑھ لو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ مجھے بھی میری اہلیہ کو بھی دونوں کو پڑھنی چاہیے، وہ بھی پڑھے میاں بھی پڑھے، کہ اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لے، اور ہمارے اس ملنے کے عوض جو تو ہمیں اولاد عطا کرے اے اللہ اس کو بھی شیطان سے محفوظ کر لے۔ جو بندہ یا جو اللہ کی بندی ان کلمات کو ادا کرتے ہیں شیطان کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، رب العالمین ان کو بھی شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، اور آنے والی جو اولاد رب عطا کرتا ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر یہ اولادیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہیں، پھر یہ اولادیں دیندار بھی بنتی ہیں، پھر یہ اولادیں والدین کی فرما بردار بھی ہوتی ہیں۔ حضرات اگر ہم نے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا، یہ طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات آج ہم نے شیطان کو موقع تو خود دے دیا، بڑی بڑی گہرائی والی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس شیطان نے ہمیں بڑی ورگلانے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کے منصوبوں میں آ کے، اس کی پلاننگز میں آ کے اے اللہ ہم نے بہت سارے گناہ کر لیے، اے اللہ تیری حدوں کو پھلانگ لیا، اے اللہ جو ہو چکا ان کو معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا، لا علمی اور لا شعوری کی بنا پر یہ کرتے رہے، اے اللہ پتہ چل چکا ہے، آپ غفور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دے، اور ہم سب کو دین پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے دے، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہم سب کو